بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوچھتا ہے یہ عرفان کیا ہے، عرفان عملی کیا ہے، عرفان نظری کیا ہے، سیر و سلوک کیسے طے کیا جائے، خدا کی راہ پر کیسے گامزن ہوں، نقطہ اول کیا ہے، آغاز کہاں سے کریں، کن راہوں سے گزریں، اسٹیپس کیا ہوں گے ایک کے بعد ایک. تو بس یہ یاد رہے کہ یہ جو تزکیے کا نصاب ہے یہ ہر فرد کے لیے الگ الگ ہے، چونکہ ہر شخص کا ذوق الگ ہے. خود دربار پیغمبر میں حضور نے جو نسخے بتائے ہیں وہ بھی مختلف نسخے ہیں. کسی سے کہا سونے سے پہلے تمام سورہ مسبحات پڑھ لیا کرو. سورہ مسبحات کیا ہیں؟ یہ سورہ مسبحات وہ ہیں کہ وہ تمام سورے جو سبحہ یا یسبحو سے شروع ہوتے ہیں، ان کی تلاوت کی ایک خاص تاثیر. جو سورے سبحہ سے یا یسبحو سے شروع ہوتے ہیں، جیسے سورہ حدید ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، یہ ہے. سورہ جمعہ ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض. تو جتنے سورے سبحہ یا یسبحو سے شروع ہوتے ہیں وہ سورہ مسبحات کہلاتے ہیں. اور یہ سونے سے پہلے روزانہ پڑھنا ایک دستور العمل ہے. تو اس میں تقریباً 1.5 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، 2 گھنٹہ لگ سکتا ہے. لیکن یہ دستور العمل ہر ایک کے لیے نہیں ہو سکتا. کچھ حضرات وہ ہیں کہ جن کے لیے سورہ حوامیم پڑھنا تجویز کیا جاتا ہے، یعنی وہ تمام سورے جو حامیم سے شروع ہوتے ہیں. واضح ہے؟ کچھ حضرات وہ ہیں جن سے ہم لوگ صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ معصوم نے یہ بتایا ہے کہ 4 قل اور آیت الکرسی پڑھیے اور سو جائیے. تو اب وہ تینوں الگ الگ ہیں نسخے. واضح ہے؟ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس کو کون سا نسخہ ملا، کس نے کس نسخے پہ عمل کر کے کامیابی حاصل کی. اس سے اس کے نفس کی بلندی کا بھی اندازہ ہوتا ہے. یہیں سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ آخر ایمان کے درجوں میں 10ویں درجے اور سب سے بلند درجے پر سلمان فارسی کیوں نظر آتے ہیں. مشہور حدیث ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ہمیشہ روزے رکھتا ہے، تم میں سے کون ہے جو ہر شب پورا قرآن ختم کر کے سوتا ہے، تم میں سے کون ہے جو ہمیشہ تمام رات عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے. اب روایت میں تو یہی ہے کہ ایک ہاتھ بلند ہوا بس. اب مکمل تعداد کتنی ہے وہ تو کتابوں میں ہے. کیا خوبصورت لفظ آپ نے کہا. مکمل تعداد تو یہی سمجھ لیجئے کہ بے شمار ہے. لیکن ایک ہاتھ اٹھا اور وہ جناب سلمان فارسی کا کہا یا رسول اللہ میں ہمیشہ روزے رکھتا ہوں اور رات بھر عبادت کرتا ہوں اور قرآن ختم کیے بغیر نہیں سوتا ہوں. ذرا دیکھیے. جیسے ہی جناب سلمان فارسی نے کہا ویسے ہی کچھ کمزور طبیعت کے لوگ تھے. کمزور طبیعت تو ذرا ہلکا لفظ ہے، مگر اب ممبر پہ اس کے علاوہ ہم کہہ بھی کیا سکتے ہیں. یہ پہلے ہی دن میں نے عرض کیا ہے کہ بھئی زبان کا ایک معیار ہوتا ہے، وہ معیار ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہیے. اہل بیت کے چاہنے والوں کی شان یہ ہے کہ ان کا کردار بھی پاک ہوتا ہے، ان کی زبان بھی پاک ہوتی ہے. یہ جملہ یاد رکھیے. آیت تطہیر پڑھنے والوں کی زبان بھی پاک ہونی چاہیے. اور اسی لیے ہم لوگ دشمنوں کو فحش گالیاں نہیں بکتے، صرف لعنت کرتے. اس لیے کہ لعنت وہ لفظ ہے جو قرآنی لفظ ہے. لعنت کے معنی ہے لعنت کا معنی بالکل صلوات کے اپوزٹ ہیں. صلوات یعنی پروردگار رحمت نازل فرما، اور لعنت کے معنی ہے پروردگار اپنی رحمت کے دائرے سے انہیں دور کر دے. اب اتنا بھی نہ کہیں تو اور کیا کہیں. بہرحال بات تو میں کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ مجمع میں کمزور بھی تھے. اور کمزوری کی پہچان کیا؟ علمی کمزوری ہو یا عملی، کردار کی کمزوری ہو یا گفتار کی. جو کمزور ہوتا ہے وہ چین سے بیٹھتا نہیں. جو عالم ہوتا ہے، جو باکردار ہوتا ہے، عموماً خاموش ہوتا ہے. جب تک بطور خاص اس سے پوچھا نہ جائے وہ لب کشائی نہیں کرتا. جب تک بطور خاص اس کے لیے ممبر سجایا نہ جائے وہ اس وقت تک خطاب نہیں کرتا. تو اور جاہل کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بہرحال اسے جستجو ہوتی ہے، کسی کا بھی ممبر ہو وہ غصب کر لیتا ہے. اور صاحب ممبر کا کبھی بچہ بھی آ کے کہہ دیتا ہے کہ میرے دادا کے ممبر سے، میرے نانا کے ممبر سے اترو. تو
تو سچ کے لہجے میں وہ جلال ہوتا ہے کہ کچھ جواب بن نہیں پڑتا. یہی کہتے ہیں کہ ہاں بالکل سچ کہا آپ نے, یہ ہے تو آپ کے نانا کا ممبر, ہے تو آپ کے نانا, یہ سب تاریخ ہے نا. بہرحال تو وہ کمزور جو افراد تھے, جیسے ہی جناب سلمان فارسی نے کہا, سلسلہ یاد ہے نا, جیسے ہی جناب سلمان فارسی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں, تمام شب عبادت کرتا ہوں, اور کبھی سوتا نہیں جب تک کہ قرآن مجید ختم نہ کر لوں. بچوں جوانوں, تمہیں دنیا کمانی ہے, دنیا کو مسخر کرنا ہے, دنیا کو اپنی مٹھی میں نہیں چٹکیوں میں رکھنا ہے. حوصلہ لے کے جانا, آج حوصلہ, قوت, طاقت, شجاعت, ویژن. دنیا میں کسی سے پیچھے نہ رہو, کسی میدان میں بھی. جب کسی میدان میں کہہ رہا ہوں تب کانٹیکسٹ جو ہے وہ بتا دیتا ہے کہ اچھے میدان مراد ہیں. ظلم کے میدان میں آگے نہ بڑھنا, لیکن کسی بھی میدان, خاص طور سے علم کی دنیا, خاص طور سے علم کی دنیا, علم کی طرف سے غفلت نہ ہو. ابھی ایک دو جملے ذہن میں آ رہے ہیں, عرض کروں گا. تو یہ نسخے اس لیے یاد رکھنے ہیں کہ جب آپ دنیا میں مشغول رہیں گے بظاہر, حالانکہ میں کہہ چکا کہ جب آپ دنیا میں کمائیں گے بھی نا تو اس کا ثواب ملے گا. آپ حلال روزی کمانے کے لیے گھر سے نکلیں گے, اس کا ثواب ملے گا. اگر بیوی بچوں کے پیٹ کو پالنے کے لیے, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے, اس نیت سے کہ ہم کسی کے سامنے ذلیل نہ ہوں, رسوا نہ ہوں, کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کریں, ہم گدا گری نہ کریں. اللہ نے ہمیں مومن اور مسلمان بنا کے بھیجا ہے, تو اللہ نے ہر چیز کا ہمیں اختیار دیا ہے, مگر کسی غیر خدا کے سامنے ذلیل ہونے کا اختیار نہیں. کسی غیر خدا کے سامنے ذلیل ہونے کا اختیار نہیں دیا ہے. یہ حدیث قدسی کا مضمون ہے. اگر اس نیت سے کہ ہم غیر خدا کے آگے سوال دراز کر کے اپنے خدا کو رسوا کریں گے, توجہ ہے, میں کسی کو ملازم رکھوں اور وہ میرا ملازم آپ کے ہاں جا کے بھیک مانگ رہا ہو, ذلت کس کی ہے, کس کی ذلت ہے؟ غور فرمانے یہاں. تو خدا کی مخلوق, خدا کا بندہ, بطور خاص خدا کا کلمہ پڑھنے والا اگر کہیں جا کے دست سوال گدا گری کے لیے دراز کرتا ہے تو یہ اپنے خدا کو رسوا کر رہا ہے. اس لیے اگر آپ کو بحیثیت انسان, بحیثیت مسلم, بحیثیت مومن اپنی ڈگنیٹی کو برقرار رکھنا ہے, کمانا ہے, تو یہ کمانے کے لیے گھر سے جب آپ نکلیں گے تو خدا کی قسم فرشتے آپ کے قدموں کے نیچے پر بچھائیں گے. کیا سمجھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ نہ سوچ کے گھر سے نکلا کیجئے کہ ہم گھر, اللہ چھوٹ گیا گھر میں, اللہ چھوٹ گیا مسجد میں, مولا چھوٹ گئے امام باڑے میں. مولا نہ امام باڑے میں چھوٹتے ہیں, نہ اللہ مسجد میں چھوٹتا ہے. اللہ ہر جگہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے, بس اللہ وہاں چھوٹ جاتا ہے جہاں نیت میں کھوٹ آ جاتی ہے. زندگی کے کسی محاذ پر, کسی گام پر, ایک آن اور ایک نفس کے لیے خدا آپ سے جدا نہیں ہوتا. آپ کام کر رہے ہیں تب بھی خدا آپ کے ساتھ ہے, آپ محضر الہی میں, محضر خدا میں, تو آپ عبادت کر رہے ہیں. اب یہ عبادت کی قسمیں ہیں, آپ چاہتے ہیں ہر قسم کی عبادت ہو, تو تلاوت بھی ایک قسم ہے, نماز بھی ایک قسم ہے, روزہ بھی ایک قسم ہے, کمانا بھی ایک قسم ہے. بھولے گا تو نہیں ہے سبق. حلال روزی کمانا بھی ایک قسم ہے, طالب علم کا کتاب پڑھنا بھی عبادت کی ایک قسم ہے. کتاب پڑھنا, جس بچے کو فزکس میں پی ایچ ڈی کرنی ہے اسے فزکس کی کتابیں پڑھنا بھی عبادت ہے, اور اس کا ثواب ہے, اس کا ثواب ہے. میں اعلان کر رہا ہوں, ثواب ہے. دنیا کی کسی بھی برانچ آف نالج میں آپ جائیں, قربتاً اللہ علم حاصل کریں, آپ کو اس کا ثواب ملے گا. زندگی کا ذرا نقطہ نظر واضح ہونا چاہیے. اب جب آپ نے پڑھ کے, لکھ کے, تھک کے, ہار کے, جاب کر کے گھر آئے, اب کوئی کہے الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن ختم کیجئے, پاسبل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ کا دل چاہتا ہے کہ پورا قرآن ختم کر کے سن, تو کوئی راستہ ہے یا نہیں؟ اسی کو تو قدرت خدا کہتے ہیں کہ ناممکن کو ممکن بنا دے. اسی کو تو قدرت خدا کہتے ہیں نا کہ ناممکن کو ممکن بنا دے. تو اب دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے جملے بہت سی جگہوں پہ کام آئیں گے. اب کوئی صاحب اعتراض کرنا چاہیں گے کہ صاحب آپ نے علم کلام نہیں پڑھا, حکمت نہیں پڑھی, فلسفہ نہیں پڑھا, ناممکن تو ممکن ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب ان کو کہیں اور جواب دے دوں گا.
سخن شناس نئی دل برا خطا انجاست. بہرحال تو جناب سلمان فارسی کی اس روایت میں ان سب کا جواب مل جائے گا. جب لوگوں نے اعتراض کیا، اعتراض بھی کیا کیا، یا رسول اللہ یہ سلمان فارسی عجیب باتیں کر رہے ہیں، ہم نے اکثر دن میں انہیں کھاتے دیکھا ہے، اکثر راتوں کو سوتے دیکھا ہے، قرآن بھی بہت کم پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں آپ کے سامنے. تو کہا جاتا ہے، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے لقمان جیسی عقل رکھنے والا جو سلمان کو سمجھ سکے. اور فرمایا سلمان ذرا تم ہی اپنی بات سمجھاؤ. جناب سلمان فارسی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی ہر بات پر مجھے یقین ہے، ایمان ہے. آپ نے فرمایا تھا جو شخص ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لے، شروع میں، وسط میں، آخر میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے پورے مہینے میں روزہ رکھنے کا ثواب دے. جب سے آپ سے سنا ہے میں اس پہ عمل کرتا ہوں، اس کے معنی میں ہمیشہ روزہ رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص وضو کر کے سوئے رات بھر اسے نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. جب سے آپ سے سنا ہے میں اس پر کاربند ہوں، پابند ہوں، اس لیے میں وضو کر کے سوتا ہوں، مجھے یقین ہے رات بھر عبادت کرتا ہوں. یا رسول اللہ آپ سے میں نے سنا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ قل هو اللہ کا سورہ پڑھ لے اللہ اسے پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے. جب سے آپ سے سنا ہے میں اس پہ عمل کرتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں قرآن ختم کیے بغیر نہیں سوتا. توجہ ہے، یہ بھی ایک نسخہ ہے سیر و سلوک کا، مگر یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس بلند نفس انسان کے لیے ہے جس کے ہاں سب سے پہلے تو یقین ہو مصطفیٰ پر، اور علم کا پایا اتنا بلند ہو کہ اس کا موازنہ لقمان سے کیا جا سکے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. کہ یہ جو صلوات پڑھنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا، حقیقت صلوات کچھ اور ہے، وہ میں کئی جگہ پڑھ چکا ہوں اس لیے بار بار دہرانا چاہتا نہیں. اگرچہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں بار بار دہرانا پڑتا ہے تاکہ نسلاً بعد نسلیں وہ آگے بڑھتی چلی جائیں. صلوات کی حقیقت کچھ اور ہے. یہ صلوات جو ہم محمد و آل محمد پہ بھیجتے ہیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اس کی حقیقت کچھ اور ہے. اس کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے سفارش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان پر رحمت نازل فرما. یہ تو خود کائنات رحمت پروردگار ہے. یہ تو خود کائنات رحمت پروردگار ہے، یہ خود رحمت للعالمین ہے. اللہ نے فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. یہ جو صلوات پڑھنے کا حکم ہے، حکم قرآنی ہے. اور یہ جملہ تو میں کئی بار عرض کر چکا ہوں لیکن پھر بھی دل چاہتا ہے کہ عرض کر دوں. کوئی نہ کوئی یہاں ایسا ضرور ہوگا جس نے شاید یہ جملہ نہ سنا ہو تو وہ اس تک بھی پہنچ جائے کہ آپ دیکھیے قرآن مجید میں کتنے احکام ہیں، کتنے احکام ہیں. بسم اللہ سے لے کر والناس تک، عبادات سے متعلق اور معاملات سے متعلق، شریعت سے متعلق، اخلاق سے متعلق کتنے احکام ہیں. ہزاروں احکام تو ہیں. کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو اللہ نے اس شان سے نازل کیا ہو. ہر حکم کے لیے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. بندو کتب علیکم الصیام، سنو ایمان لانے والو تمہارے اوپر روزہ رکھنا واجب قرار دے دیا گیا ہے. دیکھو اگر تم ایمان لائے ہو تو حج کرنا نہ بھولنا تمہارے اوپر واجب ہے. ہر حکم دیا کہ تم کرو. وہ مالک ہے، وہ آقا ہے، وہ معبود ہے، وہ خالق ہے، وہ غنی علی الاطلاق ہے، وہ حاکم اور مالک ہے. اسے حق ہے نا کہ حکم دے اپنے بندوں کو، تو وہ حکم دے رہا ہے تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم زکوٰۃ دو، تم جہاد کرو، تم حج کرو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، پاکی اختیار کرو. حکم دیتا چلا جا رہا ہے. ایک حکم ایسا ہے جو انتہائی محبت اور شفقت سے کہتا ہے دیکھو سنو میں یہ عمل کرتا ہوں.